سہویات، اگر بھولے سے نماز میں کچھ کمی ہو جائے اور بعد میں یاد آئے تو اگر وہ رکن ہے اور ابھی دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوا ہے تو واپس ہو کر اس رکن کو ادا کرے، اور اگر دوسرے رکن میں داخل ہو چکا ہے تو نماز باطل ہے۔ اور اگر کمی جو ہے وہ رکن کی نہیں اور ابھی اس کے بجا لانے کا موقع ہے تو اس کو بجا لائے، اور اگر موقع گزر گیا ہو تو کچھ حرج نہیں ہے، اور اگر زیادتی یا کمی رکن کی ہے تو نماز باطل، اور اگر رکن نہیں تو نماز باطل نہیں ہے۔ بعد از نماز 2 سجدہ سہو ادا کر لینے ہی کافی ہے۔ اب سجدہ سہو 5 چیزوں کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ کلام بیجا یعنی وہ بات جو ذکر خدا نہ ہو بھول کر کرنے کی وجہ سے 2 سجدہ سہو واجب ہو جاتے ہیں۔ 2، ایک سجدہ کو بھول جائے، موقع گزرنے کے بعد یاد آ جائے تو نماز کے فوراً بعد اس کی قضا، اس کے فوراً بعد 2 سجدہ سہو بچانا ہے۔ 3، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد چوتھی اور 5ویں رکعت میں شک ہو جائے تو 4 پر بنا رکھ کر نماز کو تمام کرے، پھر 2 سجدہ سہو واجب کی نیت سے بجا لائے۔ 4، سلام بیجا، جہاں سلام نہیں دینا تھا وہاں سلام دے اور مبتلا نماز میں سے کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو فوراً بعد والی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ 5، تشہد فراموش شدہ کے لیے نماز کے فوراً بعد اس کی قضا کرے، پھر 2 سجدہ سہو واجب کی نیت سے بجا لائے۔ یہ سجدے جو ہے نا، سجدہ سہو جو ہے نا واجب ہے ان موارد کے لیے، لیکن سجدہ سہو ایک مستحب بھی ہے۔ سہون تسبیحات 4 نہ پڑھے یا 3 سے زیادہ یا 2 مرتبہ پڑھ لے تو 2 سجدہ سہو کرنا مستحب ہے۔ جہاں سلام نہیں دینا تھا وہاں سلام کا کچھ حصہ پڑھ لے تو 2 سجدہ سہو مستحب ہے۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے، اول نیت کرے کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں یا کرتی ہوں بوجہ فلان شک کے، کہ وہ جو شک پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے میں سجدہ سہو بجا رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے نماز کی طرح بجا لائے، اور سجدوں میں یہ ذکر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وباللہ، یوں پڑھے بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ دونوں سجدے ادا کر کے درست بیٹھے اور تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سلام میں صرف آخری سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، یہی کہنا کافی ہے۔ یہ سجدہ سہو کے